ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو وہی خانہ کعبہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اس زمانے میں وہی عبادت خانہ بنا ہوا تھا. اس میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی. کیوں؟ مسجد تھی، وہ خانہ کعبہ تھا، اس میں بت کی پرستی ہونے لگی. اسی طرح اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے، جو برائی کھلم کھلا کر رہا ہے، ڈمکے کے چوٹ پر کر رہا ہے، شرع عام کر رہا ہے، اس کی مذمت اور اس کی روک ٹوک کھلے عام بھرے مجمع میں کی جائے. اور جو آدمی چھپ کے برائی کرتا ہے تو اس میں حیا ہے، شرم ہے، ایمان ہے. اور جو آدمی کھلم کھلا آج معاشرے میں بری چیزیں جو معاشرے میں سب سے بری مانی جاتی ہے وہ زنا ہے. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. لیکن زنا ایک ہے کلی طور سے زنا، ایک ہے حکمی زنا. آنکھ بھی زنا کرتی ہے. آنکھ کا زنا یہ ہے کہ اللہ نے جس حرام چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا اس کو دیکھنا، یہ زنا آنکھ کا زنا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کوئی زنا کر لے تو اس کی برائی ابھی معاشرے میں ہے، شراب پیے تو اس کی برائی معاشرے میں ہے، لیکن نماز چھوڑ دے تو اس کی معاشرے میں برائی نہیں، اس کی مذمت نہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام نام ہے جمعہ کے دن کا. آج مسلمانوں کی پہچان یہ ہے جب دیکھو مسجد بھری ہے تو سمجھ جاؤ کہ جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا. اور اگر دیکھو رات کو مسجد بھری ہے تو سمجھ جاؤ کہ سب رات کا دن ہوگا. اور صبح کے دن فجر کی نماز بھری ہے تو سمجھو کہ عید کا دن ہوگا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں عبادت فرض کی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ نماز پڑھتے ہو تو کیا سمجھ کے پڑھتے ہو؟ جمعہ میں آتے ہو پڑھنے تو کیا سمجھ کر آتے ہو؟ جمعہ کی نماز فرض سمجھ کے آتے ہو کہ سنت سمجھ کے آتے ہو کہ واجب سمجھ کر آتے ہو کہ کیا سمجھ کر کے آتے ہو؟ جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اور فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ جمعہ کی نماز پڑھا ہے؟ نماز جان بوجھ کر چھوڑنا. مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی نہ ہوا. آج فرمایا اللہ کے نبی نے کہ زمانہ آنے والا ہے، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام باقی رہے گا. اب کیا ہے مسلمان ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. داڑھی رکھتے ہیں؟ نہیں. حج کرتے ہیں؟ حج فرض ہو گیا ہے، ابھی ٹال رہے ہیں، ابھی جوان ہیں، ابھی نہیں جائیں. جب حج فرض ہو گیا تو اس کا فوراً ادا کرنا، اس کی کوشش کرنا یہ واجب ہے. تاخیر کرے گا تو تاخیر کا گناہ ہوگا. جو کوئی یہاں مسئلہ لگا ہوا ہے یہاں پڑھ لینا، ضرور دیکھ لینا کہ نماز قضا کیسے کرے. آج فجر کی نماز کس کی چھوٹی ہے؟ فجر کی نماز اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی نماز سونے سے چھوٹ جائے یا بھول جائے، جب یاد آ جائے فلیقضا، اس کی قضا کرو. اللہ کے بندو، زنا کر لے گا، توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گی. اور زنا میں پکڑا گیا اور اسلامی حکومت ہے تو زنا کی سزا بڑی سخت ہے. زنا کی سزا بڑی سخت ہے. شراب بھی حرام، جوا کرنا بھی حرام، غیبت کرنا بھی حرام. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا گناہ اور غیبت کا جرم یہ زنا کے جرم سے بڑھا ہوا ہے. کیوں؟ زنا یہ حقوق اللہ میں سے ہے، توبہ سے معاف ہو جائے گا. اب کسی کی غیبت کیا ہے، صحابہ سے حضور نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ کہا غیبت تو یہی ہے کہ جس کی برائی ہے اس کی برائی بیان کر دی جائے. جس کے اندر غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر برائی نہ ہو، اس پر الزام لگا دیا جائے کہ تو تہمت ہے،
یہ تو تہمت ہے. اور جو جس کے اندر برائی ہے وہ برائی بیان کی جائے تو یہ غیبت ہے. تو غیبت اللہ کے یہاں توبہ کرے, کھانا کعبہ پکڑ کر روئے کہ اللہ میں نے فلاں کی غیبت کی, معاف کر. اللہ کہیں گے میں کیوں معاف کروں؟ تو حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ سخت ہے. اس لیے آپس کا معاملہ صحیح کرنا چاہیے. بھائی بھائی میں بگاڑ ہے, اپنے بھائی سے, حقیقی بھائی کی بات چھوڑو, ہر مسلمان دینی اعتبار سے ایک دوسرے کا بھائی نمنگ نہیں ہوا. اگر آپس میں کوئی بات ہو جائے تو میں ہو جائے تو 3 دن تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ بول چال نہ کرے. تو 3 دن تک غصہ کی آگ رہے, جینے میں جلے. 3 دن کے بعد غصہ کا پیٹ پھٹ جانا چاہیے. 3 دن شریعت نے اجازت دی. اگر وہ بگاڑ جھگڑا دین کی وجہ سے, اس سے کہتا ہے داڑھی رکھو نہیں رکھتا, اسے کہو نماز پڑھو نہیں پڑھتا, آج سے اگر یہ کام کرو گے تو تم سے بول چال بند. تو یہ اللہ کے لیے, آپس کے معاملات کے لیے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, نماز اللہ کے حقوق میں سے ہے. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, 15 سال کا آدمی ہو جائے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. اور کچھ عورتیں اور پہلے بالغ ہو جاتی ہیں, لیکن اگر بلوغ کی کوئی علامت نہیں پائی گئی, لڑکا ہے جو احتلام ہو گیا 15 سال کی عمر سے پہلے, وہ جوان مانا ہے. اس وقت سے نماز 3 رات میں 5 نماز تو فرض ہے اور ایک وتر ملا کے 6 ہوئی نہیں ہوئی. تو روزانہ 6 مرتبہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. ہفتے میں 1 دن ڈیوٹی پر آ جائے, اچھا دن غیر حاضر رہے, تو بتاؤ مالک خوش ہو جائے گا؟ خدا کا منادی یعنی مؤذن اذان کے لیے, نماز کے لیے بولا ہے, سراسر ظلم ہے, کفر ہے. اللہ نے فرمایا سراسر ظلم ہے, وہ ظالم ہے جو ظلم کر رہا ہے. سراسر کفر ہے, جو خود پکڑے اسی کو کافر کرتے ہیں. سراسر ظلم ہے, کفر ہے, نفاق ہے, یعنی وہ منافق. کون؟ جو خدا کے منادی یعنی مؤذن کی آواز, اذان کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ آئے. اچھا بتاؤ, ہم کامیابی چاہتے ہیں کہ ناکامی چاہتے ہیں؟ کوئی آدمی ناکامی چاہتا ہے؟ ساری دنیا کی مسجد سے حی علی الصلاۃ اور نماز کے لیے بلاتا ہے نہیں بلاتا ہے؟ باپ بیٹے کو بلائے نہ آئے, شوہر بیوی کو بلائے نہ آئے, ایک مرتبہ بلایا نہیں آیا غصہ ہوا, پھر دوبارہ بلایا نہیں آیا اور غصہ ہوا, تیسری مرتبہ بلایا نہیں آیا تو اور غصہ ہوا, ہو نہیں ہوگا. چوتھی مرتبہ بلایا تب بھی نہیں آیا اور غصہ ہوا, اب 5ویں مرتبہ بلایا نہیں آیا تو اور غصہ ہوا. فجر میں بلایا نہیں آئے, ٹھیک, سونے سے نماز چھوٹ گئی تو ایک عذر ہے, اللہ سے کہا ہے اللہ اب نہیں کھلی, توبہ کرتا ہوں, اوپر سے کوشش کروں گا. تو نماز کی قضا بھرنی ہے. عورتیں بیچاری روزہ چھوٹ جاتا ہے مہاماری سے تو وہ بھر دیتی ہے, لیکن نماز بھرنا نہیں جاتی. تو روزہ سال بھر میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے اور نماز زندگی میں 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے. جو چیز 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے اس کی وقت نکل جاتی ہے. جمعہ ہفتے میں 1 دن آتا ہے تو اس کی اہمیت ہے جب مزید بڑی ہے. اب فجر کی نماز روز فرض ہے کہ چلو کبھی پڑھا کہ نہیں پڑھا, اور اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے پرچہ کیا سوال ہوگا اس کا جواب سوچ کر جانا. 3 سوال ہوگا, من ربکم, تمہارا رب کون ہے, ما دینکم, تمہارا دین کیا ہے, اور تمہارے نبی کون ہے. یہ 3 سوال ہوگا. تو سوچو کہ یہ یاد کر کے جائیں گے تو یاد نہیں رہے گا. اس کی یاد کے لیے اللہ نے نماز دیا ہے. نماز اس کا جواب ہے. جب پوچھا کہ من رب ہوگا تو پڑھ دینا سبحان ربی العظیم, یہی پڑھتا تھا صبح میں, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں. اب پڑھے گا نہیں تو بلا ہو جائے. تو قبر یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جنت کا گڈھا بنے گی. جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ان کی قبر انشاءاللہ جنت کا باغ بنے گی, اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ ذلت کے ساتھ مریں گے, بھوکے مریں گے, پیاسے مریں گے. مریں گے قبر میں 3 عذاب ہوگا. قبر کو جہنم بنائی جائے گی, اس میں سانپ ہوں گے. تو بتاؤ یہ گوارا ہے؟ تو آج سے توبہ کر لو, ارادہ کر لو. رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جو نماز چھوٹی ہے اللہ چھوڑنے سے جو گناہ ہوا ہے توبہ کرتے ہیں نا, اور آج سے نماز نہیں چھوٹ گئی ہے. اور جو نمازیں قضا ہوئی ہے یاد تو ہوگا نہیں, کسی کی 10 سال سے چھوٹ رہی ہے, کسی کی 20 سال سے, اتنے بوڑھے ہو گئے ابھی تک نماز نہیں آئی.
10 साल की 20 साल की है, वो माफ अब नहीं होगी। और मर जाएगा तो फिदिया देने के लिए वसीयत करना होगा। और 5 नमाज का फिदिया देते देते खटिया खड़ी हो जाएगी, बिस्तरा गोल हो जाएगा, किसी की बस की बात नहीं है। और कब्र में और बाप बेटा मारेगा मजा, बाप ने घर बनवा दिया नमाज छोड़ छोड़ करके, सब्जियां कमा करके, और अब ये जो है कब्र में जा करके उसको झेलेगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी पहले सुनी ज़ियादत की अमल की तौफीक अता फरमाए।